مزید بیانات کے لیے الشیخ حافظ حسین احمد کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الشیخ حافظ حسین احمد۔ یہ جو آج ہم نے دنیا کے معیار بدلے کہ کسی کا حسن و جمال دیکھا تو رشتہ کیا، کسی کے پاس مال و دولت دیکھا تو رشتہ کیا، اگر کسی کے پاس خوبصورتی نہیں، مال اور دولت نہیں، ہم اپنوں کو، ان کی رشتہ داریوں کو کینچیوں سے کاٹ دیتے ہیں اور دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اوپر لے آیا کار واڑیا تو کار ہی خراب کر لیا۔ سب سے پہلے اس دنیا میں اگر رہنا ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، رشتہ داریوں کے جو معیار بدل لیے یہ واپس ان کو اسی طریقے پر لے کے آؤ جو پہلے طریقے ہمارے آباء و اجداد کے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اور آج ہم اس اصول پر چلے ہوئے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے بچے کے لیے ایک پوری فائل تیار ہوتی ہے، پوری فائل۔ وہ فائل کیا؟ سب سے پہلے بچے کا نام، پھر اس کی عمر، اس کی تعلیم، اس کے بعد اس کا پیشہ، پیشے کے بعد بینک بیلنس، بینک بیلنس کے بعد سواری اچھی سواری کے بعد گھر، اچھا گھر اپنا ہے، تیرے نام ہے، پھر وہ رشتہ طے ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں سن لو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کی صفائی دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال صالحہ دیکھتا ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے پیغمبر کیا میرا کالا پن اور میری غربت کیا جنت میں داخل ہونے سے مانے ہے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تو کلمہ پڑھے، اپنے ایمان کا اظہار کرے اور تقوی اختیار کرے، فرمایا تیرے لیے جنت میں جانے کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں۔ یا رسول اللہ میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ پھر عرض کیا اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے ایمان کا، اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کا میں نے اقرار کیا ہے، اور میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں یا آپ کے مجلس میں نہیں آتے، میں ہر ایک کے پاس گیا ہوں لیکن کسی نے مجھے رشتے کے لیے قبول نہیں کیا۔ جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کی مجلس سے دور ہیں وہ بھی۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا اللہ کے پیغمبر میرا رنگ کالا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مدینے کے ایک مالدار شخص کا انتخاب کیا، عمر بن وہب الثقفی، اس کی بیٹی کا رشتہ آپ نے اس سعد اسود کے ساتھ طے کیا، اور سعد اسود کو اس لڑکی کے والدین کے گھر میں بھیجا، کہا جاؤ جا کے ان سے کہو اللہ کے پیغمبر نے میرا نکاح آپ کی بیٹی سے کر دیا، اور بیٹی بھی مالدار، اور مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ حسن و جمال والی پڑھی لکھی لڑکی۔ جب والدین نے اس کو دیکھا اور اس کے منہ سے یہ بات سنی تو انکار کر دیا اور بھگا دیا، جاؤ۔ بیٹی بیچاری پردے میں سن رہی تھی، اور بیٹی نے والدین سے کہا ابو جی یہ پیغمبر کا بھیجا ہوا رشتہ، یہ اللہ کا پیغمبر اپنی طرف سے انتخاب نہیں کرتا، جو انتخاب رب نے کیا ہے پیغمبر نے وہی انتخاب کیا۔ آپ اس رشتے کو رد مت کرو، جاؤ اس کے پیچھے اور جا کے معذرت کرو اور معافی مانگو
اور اس کا رشتہ اب میرے لیے قبول فرما لو، اور اس رشتے میں اللہ خیر پیدا کر دے گا۔ آگے کیا ہوا؟ لڑکی کا والد عمر وہب ثقفی خدمت نبوی میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ نے اپنا ایک صحابی میری بیٹی کے رشتے کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے رد کیوں کر دیا؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں تصدیق کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا رشتہ میں نے طے کیا ہے، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو کہو جا کے نکاح کے جو چھوٹے موٹے لوازمات ہیں یہ خرید لے، چیزیں خرید لے۔ بازار گئے کپڑا مپڑا لینے کے لیے، ابھی بازار گئے تھوڑی دیر کے بعد، کچھ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، فوری تو سارا کچھ نہیں ہو جاتا، ایک دن گزر گیا ہوگا، 2 دن گزر گئے ہوں گے، کوئی انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ گئے بازار، پتہ چلا کہ غزوے کا اعلان ہوا ہے۔ آپ نے بجائے اس لڑکی کا کپڑا مپڑا لینے کے، سامان لینے کے، جنگی ہتھیار خریدے، تلوار خریدی، گھوڑا خریدا، اور خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ اور اسی طرح آپ اسی گھوڑے پر آپ میدان میں جا پہنچے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور کائنات کے تاجدار نے سعد اسود کو اپنی گود میں لٹایا اور اس کے ماتھے انور پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا لوگوں، میں نے دنیا کے اندر اس کا نکاح مدینے کی ایک خوبصورت اور ماردار لڑکی سے کیا تھا، لیکن میرے رب نے اس سے بہتر جنت کی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ یہ لوگ ہیں میرے پیارو، اس دنیا کی زیب و زینت پر مر مٹو، نہ اس کی طرف رغبت کرو۔ جو دنیا کی طرف راغب ہو گیا وہ آخرت سے بالکل کنارہ کش ہو گیا، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دنیا جو ہے یہ غریبی میں گزارو، نہیں، گزارو، اچھا کام کرو، اچھی روزی کماؤ، لیکن شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ آج ہم اپنا مال تو کماتے ہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں یہ حلال بھی ہے یا حرام، کوئی تمیز نہیں۔ بغیر تمیز ہم اپنی دولت کو اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے، اور ہمارے نخرے، ہماری امیدیں اور ہماری تمنائیں زمین سے لے کے آسمان کے کناروں کو چھو رہی ہیں، اور اسی طرح ہم دنیا بناتے بناتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آخرت سے ہم خالی ہاتھ ہو کے پھر وہاں پہنچتے ہیں۔ میرے پیارو، یہ آخرت کی زندگی، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، اور یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو۔